مالکی یوم الدین، مالک، مالک، مالک یہ لفظ ملکیت سے آیا ہے، جی ملکیت سے آیا ہے، ملک سے آیا ہے یا ملک سے آیا ہے؟ ملک سے، ملک کا مطلب ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اونر ہونا، ملک یملک ملکن، جی عربی زبان کے حساب سے بتا رہا ہوں، اگر کوئی جاننے والا ہو تو وہ بھی سمجھ لے گا، ملک یملک ملکن، جی کسی چیز کا مالک ہونا، اونر ہونا، ملک یملک ملکن، ملک یملک ملکن، اگر ملک لائیں گے فائنل میں مصدر اس کا ملک ہوگا تو اونرشپ، ملکیت، مطلب ہم کیا کہتے ہیں اپنے ملک میں بھی استعمال کرتے ہیں نا ملکیت، ان کی ملکیت ہے یہ، تو ملک سے اگر مراد لیں گے اس سے تو مطلب جو سارے چیزوں کا یوم الدین کا، قیامت کے دن کا مالک ہے، جی یا پھر ملک اگر مراد لیں گے تو پھر بادشاہ مراد ہوگا، جو بادشاہ ہے قیامت کے دن کا بادشاہ ہے، یوم الدین کا بادشاہ ہے۔ تو مالک سے مراد یہاں پر اونر بھی ہو سکتا ہے، مالک سے مراد یہاں پر بادشاہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور بزرگان دین جو ہے یہاں پر میرے پاس تفسیر نصفی ہے، حضرت عبداللہ بن احمد بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مالک پڑھنا افضل ہے۔ تلاوت میں دونوں آیا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، اس طرح سے بھی پڑھا گیا مالکی یوم الدین، جی یوم الدین کا بادشاہ، یوم الدین کا بادشاہ، اس طرح سے بھی پڑھا گیا ہے۔ لیکن افضل کیا ہے، بہتر قراءت کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالکی یوم الدین، جی مالکی یوم الدین، تو مالک کہنا یہ زیادہ افضل ہے۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، اس میں سے ایک وجہ یہ بھی بتاتے ہیں، ایک آسان وجہ، قرآن کریم پڑھنے کے جو نیکیاں ملتی ہے وہ ہر حرف پہ 10 نیکی ملتی ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے، جی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرمائے ہیں کہ کیا کہتے ہیں قرآن کریم کے ہر حرف پر 10 نیکی ملیں گے، اور پھر فرماتے ہیں لا اقول الف لام میم حرف، میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم حرف ہے، بلکہ میں کہتا ہوں کہ الف حرف و لام حرف و میم حرف، الف الگ حرف ہے، لام الگ حرف ہے، میم الگ حرف ہے۔ تو قرآن کریم کے ایک ایک لیٹر، ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ملتے ہیں۔ تو ملک جب ہم کہتے ہیں ملک یوم الدین، میم لام کاف، ملک، ملک یوم الدین، تو اس پہ 30 نیکی ملتے ہیں، جی حضرت عبداللہ بن محمود النصفی رحمۃ اللہ علیہ اپنے بزرگوں سے اور اوپر کے مفسرین سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ مالک جب پڑھتے ہیں تو ایک الف بڑھ جاتا ہے، اس میں میم الف لام کاف ہو جاتا ہے مالک، تو نیکیوں میں بھی اضافہ ہوتا ہے، جی معنی میں بھی اضافہ ہو رہا ہے وہاں پر، اور نیکیوں میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، لہذا مالک پڑھنا یہ زیادہ اور بہتر ہے، یہ زیادہ بہتر ہے۔ یوم کہتے ہیں دن کو، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یوم السبت، یوم الاحد، جی ہفتے کا دن جیسا بولتے ہیں نا یوم، یوم کا مطلب ہوتا ہے دن، یوم الجمعہ کہتے ہیں، یوم الجمعہ، یوم العید، عید کا دن، دن مراد ہوتا، اور یوم کا معنی زمانہ بھی آتا ہے، پیریڈ، یوم، یوم کا معنی پیریڈ بھی آتا ہے، اور یوم کا معنی وقت بھی آتا ہے، زمانہ کہیں یا وقت کہیں تقریباً ایک ہی بات ہے، جی زمانہ اور ٹائم، ڈیوریشن، یہ جی ایک دن آئے گا، بولتے ہیں سزا کا ایک دن آئے گا، جی حساب لینے کا ایک دن آئے گا، جی تو یہ یوم کا لفظ جو ہے دن کے لیے بھی 24 آورز کا جو دن ہوتا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یوم کا لفظ جو ہے نہار، یہ صرف اجالے کا ٹائم جو ہوتا ہے، دن اور رات جو ہوتی ہے نا، الیوم واللیلہ بھی بولتے ہیں، دن اجالے کے ٹائم کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے، اور یوم جو ہے پرٹیکولر ٹائم کے لیے، جی پرٹیکولر ٹائم کے لیے، زمانہ، ایک مخصوص وقت کے لیے۔ دین کس کو کہتے ہیں صاحب؟ جی مالک ہو گیا، یوم ہو گیا، دین، دین کس کو کہتے ہیں؟ دین مذہب کو بھی کہتے ہیں، جو مذہب پہ ہم عمل کر رہے ہیں، ہمارا دین اسلام ہے، مذہب کو بھی کہتے ہیں، اور دین جو ہے جزا اور بدلے کو بھی کہتے ہیں، بدلہ، جو آدمی کا جو عمل کیا اس کا جو بدلہ دیا جاتا ہے اس کو بھی دین کہتے ہیں۔ مالکی یوم الدین، اب یہاں پر مالکی یوم الدین کا مطلب ہوا روز جزا، جی جزا کا دن، روز جزا کا مالک، روز جزا کا مالک، بدلہ دینے کے دن کا مالک ہے، جو قیامت ہے۔ بدلہ دینے کا دن کون سا ہے؟ جب حساب ہوگا اور ہر ایک کو اس کے اعمال کا جو بدلہ ملے گا، وہ کون سا دن ہے؟ وہ قیامت کا دن ہے۔ تو بدلے کے دن کا مالک، روز جزا، روز دن کو کہتے ہیں نا، اب یہ تھوڑا اردو جو ہے تھوڑی ہارڈ ہے تو میں اس کو ایزی کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ یہاں پر بحر العلوم رحمۃ اللہ علیہ ترجمہ کیے ہیں روز جزا کا مالک ہے،
اور شیخ الاسلام کیا ترجمہ کیے ہیں؟ شیخ الاسلام بھی ایگزیکٹ وہی ترجمہ کیے ہیں، روز جزا کا مالک ہے، قیامت کے دن کا مالک ہے۔ قیامت کے دن کو قیامہ بھی کہتے ہیں کیونکہ سب کو اٹھنا ہوتا ہے اس دن اور قائم ہونا ہوتا ہے اور اٹھ کر کھڑے ہونا ہوتا ہے، اس لیے قیامت بھی کہتے ہیں، اور اسی دن کو یوم الدین بھی کہتے ہیں، حساب کا دن، جزا کا دن۔ اس دن جو عمل کیا ہے اس کو اس کے عمل کی جزا و سزا دی جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر حضرت لکھتے ہیں دوستو اللہ تعالیٰ کو رحمان و رحیم سمجھتے ہو؟ بے شک وہ رحمان و رحیم ہے، مگر وہ مالک و رازق بھی تو ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غلاموں اور خادموں کا نفقہ آپ پر واجب ہوتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ غلاموں اور خادموں کا، کوئی آدمی مالک ہے، کوئی آدمی بادشاہ ہے، تو وہ اس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اپنے بندوں کا خیال کرے، اپنے نوکروں کا، اپنی رعایا کا، اپنی پرجا کا۔ جی، راجا کی ذمہ داری ہے کہ وہ پرجا کے خیال کرے۔ تو جو مالک ہوتا ہے وہ اپنے پرجا کو کھلاتا بھی ہے، پلاتا بھی ہے، ان کو ڈیوٹی بھی دیتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ مالک ہے تو وہ ہم کو رزق پہنچائے گا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کوئی زمین پر کوئی زندہ شے ایسی نہیں ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی رزق، اس کی روزی روٹی اپنے ذمے نہیں لیا ہو۔ اللہ تعالیٰ سب کی روزی روٹی اپنے ذمہ داری میں لیا ہے، اور وہ سب کو زمین پر چلنے والے، رینگنے والے کا ہر شے کا رزق اللہ تعالیٰ اپنے ذمے لے لیا ہے۔ اس قدر اطمینان دلانے کے باوجود تم اسباب کو استعمال کرتے ہو۔ یہ جو اسباب استعمال کرتے ہیں، تم اس پر اسباب استعمال کرتے ہو، محنت کرتے، روزی روٹی کماتے، ٹائم لگاتے، بالکل ٹھیک ہے، فرماتے ہیں استعمال کرنا بھی چاہیے۔ جی، استعمال کرنا بھی چاہیے، مگر مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کسی شے کو استعمال کرنا اور کسی شے پر اعتماد کرنا، کسی چیز پر بھروسہ کر کے اعتماد کر اس پر متوکل ہو کر بیٹھ جانا ایک الگ چیز ہوتی ہے۔ توکل اور اعتماد اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہوتا ہے، توکل اللہ تبارک و تعالیٰ پر کرنا ہوتا ہے، اور اسباب کو اختیار کرنا ہوتا ہے۔ اسباب اختیار کرنا، کمانے کے لیے، کھانے کے لیے جو کام کرنا پڑتا ہے وہ کام کرنا ہوتا ہے، لیکن ساتھ ساتھ جو مالک کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہیے۔ مالک جو کہتا ہے اس پر عمل کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی یہاں پر جو فرمایا کہ میں رب العالمین ہوں، میں ہی تم سب کو مدد کروں گا، اور میں رحمان الرحیم ہوں، میں تم پر رحم کرنے والا ہوں، میں تم کو ضرور عطا کروں گا۔ اور عطا کرنے کے بعد فرما رہا ہے کہ میں تم سے حساب بھی لوں گا، اب یہاں پر یہ بتانا چاہتا ہے اللہ تبارک و تعالی کہ تمہاری زندگی میرے ہاتھوں میں ہے، تمہارا کھانا پینا، تمہارا جاگنا اور تمہارا سونا اور تمہارا عمل، یہ سارا کچھ میرے ہاتھ میں ہے، لہذا تم توجہ میری طرف رکھو۔ دنیا میں اگر بسے ہیں تو سونا بھی ہے، جاگنا بھی ہے، محنت کرنا بھی ہے، آرام بھی کرنا ہے، بھوکے ہونا بھی ہے، بھوک لگنا بھی ہے، اور کھانا کھانا بھی ہے، کمانا بھی ہے، یہ ساری ذمہ داری تو آپ کو کرتے رہنا ہوگا، لیکن توجہ میری طرف ہونا چاہیے، اور میں جیسا کہہ رہا ہوں ویسی اطاعت کرنا چاہیے۔ اگر یہ بندہ سمجھتا ہے کہ مجھے محنت کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کی عبادت چھوڑنی پڑے گی، نہیں بھائی میں نماز کو ٹائم نہیں دے سکتا، نہیں میں روزہ نہیں رکھ سکتا، میرے کو کام پہ جانا ہے، میں حج نہیں کر سکتا، میں زکوٰۃ نہیں دے سکتا، جھوٹ نہیں بولوں گا تو کماؤں گا کیا، یہ تو جملہ بڑا عام ہے نا آج۔ بزنس اگر کرنا ہے تو تھوڑا بہت تو جھوٹ بولنا پڑتا، شریف لوگ ایسا بول رہے ہیں تھوڑے بہت جھوٹ بولنا پڑتا، بدماش لوگ تو بول رہے ہیں کہ بزنس چلتا ہی جھوٹ پہ ہے، مکاری اور جھوٹ اور اس پر چلتا ہے۔ تو یہ بندہ یہ کر کے یہ سمجھ رہا ہے، جھوٹ بول کر، مکاری کر دھوکے بازی کر اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے وہ سمجھ رہا ہے کہ میں زیادہ کما لوں گا۔ اگر جھوٹ بولنے سے اور مکاری کرنے سے ہی انسان زیادہ کما لیتا تھا، اور سچ بولنے سے کمائی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنے اور نیک اور صحیح رہنے سے کمائی ومائی نہیں کر سکتے، اگر ایسا ہی ہے تو سارے جھوٹے مالدار کیوں نہیں ہو گئے؟ زمین پہ موجود جتنے جھوٹے اور جتنے بدماش ہیں، اور میجورٹی انہی کی ہے، جتنے لوگ جھوٹ بول رہے ہیں سب کے سب پیسے والے کیوں نہیں ہو گئے؟ بڑے بڑے بنگلے اور محلات سب کے کیوں نہیں بن گئے؟ نہیں، ایسا نہیں ہوتا ہے، جس کو جتنا ملنا ہے اتنا ہی ملتا رہتا ہے۔ ہم کو مالک یوم الدین کا خیال رہنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی دے رہا ہے تو اس کا حساب بھی لے گا، لہذا
تم محنت کرنا ہے محنت کرو، اور محنت کرنا چاہیے، لیکن محنت کرتے وقت یہ یاد رکھو کہ ایک حساب دینے کا دن آنے والا ہے، اور اس کا ایک مالک ہے، بادشاہ ہے، جو اونر ہے اس کا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا حساب لے گا۔ جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے میں دیتا ہوں، وہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں حساب لیتا ہوں، میں حساب لیتا ہوں۔ لیکن انداز بیان کا حضرت یہاں پر فرماتے، اچھا یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ بادشاہ ہے، اور کیا کہتے ہیں، وہ ایک روز ایک دن مقرر کر کے رکھا ہے جس میں وہ حساب لے گا، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ حساب لیتا ہوں فرمایا، لیکن انداز کتنا دلکش ہے۔ حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ بحر العلوم فرماتے ہیں، اے علماء امت، اسپیشلی علماء سے کہتے ہیں، اے علماء امت، جو ہے کتنا دلکش انداز ہے اللہ تبارک و تعالیٰ۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں دوں گا، میں ہی دیتا ہوں اور میں دوں گا، تو بندوں کی توجہ کو اپنی طرف موڑا، جی بندوں کی توجہ کو اپنی طرف موڑا، اور اپنا بھروسہ دلایا، اور ان کو ملنے کی امید دلایا، اور ساتھ ساتھ الرحمن الرحیم کہہ دیا، یہ رحمت کرنے والا ہے، تو یہاں پر امید میں قوت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی دینے والا جو ہے وہ بڑے رحم کرنے والا ہے، بڑا وہ ہے، جی بڑا نرم مزاج ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی نرمی، رحمت وغیرہ کے ذریعے اپنے بندوں کو اپنی طرف موڑا، اور اس کے بعد یہ بھی فرما دیا کہ مالک یوم الدین، اور میں حساب لینے والا ہوں۔ کتنے سافٹ طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ حساب کی بات بتا دیا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کو اپنی طرف جو ہے ڈرانے، دھمکانے اور غضب اور قہر، جی ایسا عمل کریں گے تو ٹھیک ہے ورنہ گردن کاٹ دیے جائیں گے، جلا دیے جائیں گے، یہ ڈھنگ سے نہیں، بلکہ اپنی رحمانیت کے ذریعے اپنی طرف موڑ رہا ہے، جی ابتدا بھی اپنی طرف رکھا اور معاملے کی انتہا کو بھی اپنی طرف موڑ دیا ہے، لیکن کس نرمی کے ساتھ۔ اب حضرت قبلہ یہاں پر لکھتے ہیں کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالی کس لطیف طریقے سے ڈرایا ہے۔ مالک یوم الدین جب فرمایا ہے تو بڑے نرم انداز میں اللہ تبارک و تعالی ایک وارننگ بھی دے دیا کہ میں حساب لوں گا، وارننگ دے دیا ہے، جی تو اللہ تبارک و تعالی یہ طریقہ بتا رہا ہے، اے علماء امت جب لوگ کو دین کی طرف بلاؤ، نہ صرف علماء کے لیے نہیں ہے، حضرت قبلہ علماء امت لکھے، میں کہہ رہا ہوں کہ سب کے لیے ہے یہ، جب دین کی بات کرو تو نرمی کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، سمجھداری کے ساتھ، ترغیب کے ساتھ، جی اس کو موڑو۔ جیسا ماہر تعلیم کے ماہر لوگ جو کہتے ہیں کہ بھئی بچوں کو اگر پڑھانا ہو تو ڈرانے والا طریقہ صحیح نہیں ہے، ان کو ترغیب والا، محبت والا، پیار والا آفرز دے کر ان کو مختلف طریقوں سے ان کو اپنی طرف موڑنا ہوتا ہے اور ان کو تعلیم کی طرف راغب کرنا ہوتا ہے۔ یہ پیٹ کے مرغا بٹھا کر اور اٹھ بیٹھ کر آ کے پڑھانے کا طریقہ صحیح نہیں ہے، اس سے بچے اچھے نہیں ہوتے، بچے خراب ہی ہوتے ہیں، اس سے بچے خراب ہو جاتے ہیں، کند ہو جاتے ہیں، باغی ہو جاتے ہیں۔ اس کے لیے یہ طریقہ، تو یہ جو سافٹ طریقہ آنا چاہیے، یہ نرم طریقہ، یہ جو اسلوب اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں اپنے حساب لینے کا طریقہ کار جو رحمتیں دینے کا اور حساب لینے کا طریقہ جو بتایا ہے، علماء امت کو بھی وہ طریقہ اختیار کرنا چاہیے، ہر انسان کو وہی طریقہ اپنانا چاہیے، وہی طریقہ اپنانا چاہیے۔ حضرت قبلہ لکھتے ہیں کہ تم جس کو دین کی طرف بلا رہے ہو وہ فرعون سے خراب نہیں ہے، وہ فرعون سے خراب نہیں، فرعون تو بہت خراب تھا نا، بہت خراب تھا، بہت خراب تھا، اتنا خطرناک کہ میں خدا ہوں بول کے بیٹھ گیا ہوں، جی آج تو کوئی ایسا نہیں ملیں گے نا ہمارے کو۔ فرعون کیا بولا تھا؟ انا ربکم الاعلی، میں ہی سب کا خدا ہوں، اتنی بڑی بات کر دیا، کتنا نہیں اس کے اندر ایروگنس، کتنا نہیں تکبر اور کتنا نہیں سفاک، ظالم اور خطرناک انسان تھا، ہوگا پیدا ہوتے ہی بچوں کا خون کر دیتا تھا، اتنا خطرناک، جی اتنا خطرناک آدمی۔ اور بلانے والے، اس کو دین کی طرف بلانے والے جو تھے وہ موسیٰ علیہ السلام ہیں، کتنے بڑے اللہ کے نبی اور کتنے متقی، اور کیسے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے اولو العزم رسول میں سے ایک رسول، جی حضرت قبلہ فرماتے ہیں کہ نہ تم موسیٰ علیہ السلام سے بہتر ہے، نہ جس کو تم دین کی طرف بلانا چاہتے ہو وہ فرعون سے زیادہ برا ہے، اور اس کے باوجود اللہ تبارک و تعالیٰ ادھر اتنا نیک موسیٰ علیہ السلام اور ادھر اتنا بد فرعون جیسا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام فرعون کو بلانے کے لیے جا رہے تھے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اذهبا الى فرعون فقولا انه طغى فقولا له قولا لینا، فقولا له قولا لینا، اس سے نرم طریقے سے بات کرو اور نرم بات کہہ کے نرمی کے ساتھ اس کو دین کی طرف بلاؤ۔ فرعون کو بھی اگر بلا رہے ہیں تو نرمی کے ساتھ بلاؤ،
ہمارے پاس تو بڑا آسان رہتا ہے کہ کسی کو ہم بدعقیدہ سمجھ لیے تو اس کے اوپر اتنی کیا کہتے ہیں وہ کافر ہے، بدبخت ہے، کم بخت ہے، جہنمی ہے، فلاں ہے. نہیں، یہ طریقہ نہیں ہے اسلام کی طرف اور اچھائی کی طرف بلانے کا. فرعون کو بھی اگر بلا رہے ہیں، بھئی کوئی ہمارے نظر میں تو نہ چھوٹا نہ بڑا، فرعون کے اتنا بدبخت تو کوئی نہیں ہوگا نا. تو فرعون کو بھی اگر دین کی طرف بلایا جا رہا ہے تو اس کو بھی نرمی سے بلانے کا آرڈر ہے. اللہ تبارک و تعالی مالک یوم الدین جس ڈھنگ سے پیش کیا ہے، جس نرمی کے ساتھ صیغہ تیار کر کے اوپر سے ایک آیت اپنی تربیت اور اپنے امداد کا بیان کیا، پھر رحمت کی بیان کیا، اس کے بعد حساب کے بارے میں یاد دلا، جس نرم اسلوب سے اللہ تبارک و تعالی بیان کیا، ہم کو بھی اپنی زندگیوں کے اندر یہ نرمی اختیار کرنا چاہیے. یہ ایک نصیحت کے طور پر حضرت قبلہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بات بیان فرمائے ہیں. انشاءاللہ تعالی یہ مالک یوم الدین کی مختصراً تشریح کر لیے.